افغانستان 4 اشروں سے دنیا بھر کے گولہ بارود سے بنا راکھ کا ڈھیر۔ کس نے سوچا ہوگا کہ جنگ کی تباہی، غربت، پابندیوں اور بھوک سے نڈھال افغانستان دنیا کو یوں بھی حیران کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ڈوز۔ چونکہ یہ ویڈیو ہمارے پہلے سے چلتی سیریز سے ہٹ کر ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کیا اسی طرح کی مزید ویڈیوز آنی چاہیے۔ افغانستان 40 سالہ جنگ سے پھیلی تباہی میں اپنی مدد آپ کے تحت ایک بہت بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع کرتا ہے، جس پر دنیا بجائے سراہنے یا مدد کرنے کے ہر طرف سے تنقید کے نشتر برسانے لگتی ہے کہ ان سے یہ نہیں ہو پائے گا، ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ڈھمکا نہیں ہے۔ متعصب کم ظرفوں نے یہ تک نہ سوچا کہ ایٹم بم نہیں بنانا، نہر کھودنی ہے۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ 17ویں صدی نہیں 21ویں صدی ہے، جس میں غریب سے غریب ملک بھی چاہے تو ایسا کام کر سکتا ہے اگر قیادت مخلص ہو۔ تعصب میں مبتلا بیمار ذہن تنقید کرتے رہتے ہیں اور کچھ کر گزرنے والے سب کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا، آپ اسے نہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ نہر ہے جو افغانستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ 285 کلومیٹر لمبی، 100 میٹر چوڑی، 8 میٹر گہری کاش ٹپا کینال، جسے بنانے کے لیے افغان حکومت نے باہر سے کسی بھی قسم کی کوئی مالی یا ٹیکنیکل مدد نہیں لی۔ دنیا تنقید برائے تنقید میں ہی الجھی تھی کہ افغانستان نے آدھی نہر مکمل بھی کر لی۔ تو اتنے بڑے پروجیکٹ کی آخر اس ملک کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی؟ اور کل تک تنقید کرتے ماہرین آج یہ ماننے پر مجبور کیوں ہیں کہ یہ منصوبہ افغانستان میں معاشی انقلاب لے آئے گا؟ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اسے کسی بھی طرف سے سمندر نہیں لگتا۔ اس کے مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ شمال مشرق میں اس کی تنگ سی سرحد چین کے ساتھ ملتی ہے۔ مطلب یہ چاروں اطراف سے دوسرے ممالک میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی 80% واٹر سپلائی کا ذریعہ ہندو کش کے برف سے ڈھکے پہاڑوں سے نکلتے 4 بڑے دریا ہیں۔ 40% سپلائی دریائے ہلمند سے ہوتی ہے، جو ہندو کش سے شروع ہوتا ہے اور سارے افغانستان کو کراس کرتا ہوا ایران میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا ذریعہ دریائے آمو ہے، جو وسطی ایشیا کا سب سے لمبا دریا بھی ہے۔ یہ دریا پاکستان کے شمال مغربی کونے میں پامیر کی پہاڑیوں سے شروع ہو کر افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان کے درمیان سرحد بناتا ہوا ترکمانستان میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے دوبارہ ازبکستان میں جا کر بحیرہ ارال میں جا گرتا ہے۔ افغانستان کے دوسرے دریا ہری، رود، پنج اور دریائے کابل ہیں۔ وہی دریائے کابل جو کابل سے ہوتا پاکستان کی طرف بہتا ہمارے کے پی سے گزر کر اٹک پل کے پاس دریائے سندھ میں آ ملتا ہے۔ کاش ٹپا کینال دریائے آمو پر بنائی جا رہی ہے۔ افغانستان کا 70% حصہ دشوار گزار پہاڑیوں پر مشتمل ہے، جبکہ مذکورہ سارے دریاؤں کے ہوتے ہوئے بھی افغانستان کی پانی کی ضروریات اس لیے پوری نہیں ہو پاتی کہ مسلسل جنگ زدہ رہنے کی وجہ سے یہاں واٹر مینجمنٹ پروجیکٹس پر کام ہی نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک پانی کی کمی کا شکار رہتا ہے۔ افغانستان کے ان شمالی علاقوں کو بھی پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے موجودہ افغان حکومت نے دریائے آمو سے 285 کلومیٹر لمبی ایک ایسی نہر نکالنے کا سوچا جس کے ذریعے اس سارے علاقے کو سیراب کیا جا سکے۔ اس نہر کے ذریعے اس خشک علاقے کے 5.5 لاکھ ایکڑ کو سرسبز و شاداب کھیتوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ مکمل ہو جانے پر یہاں گندم سے سبزیوں تک ہر قسمی اناج بڑے پیمانے پر اگایا جا سکے گا۔ یہ منصوبہ نہ صرف اناج کی مقامی ضرورت پوری کرے گا بلکہ 2028 تک اس منصوبے سے گندم کی پیداوار کا 50% مقامی ضرورت سے زائد ہوگا، جو دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا کام مارچ 2022 میں شروع ہوا تھا۔ شیڈول کے مطابق تو اسے 2028 میں مکمل ہونا تھا، مگر جس انداز سے دن رات ایک کر کے اس پر کام جاری ہے، ماہرین کا خیال ہے کہ اب یہ منصوبہ ٹارگٹ ڈیٹ سے بہت پہلے 2025 میں مکمل ہو جائے گا۔ افغان حکومت نے یہ کام اتنی زبردست منصوبہ بندی سے شروع کیا ہے کہ شروع میں تنقید کے نشتر برسانے والے سارے بھونپو بھی اب تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اس پروجیکٹ کی پروگریس پر پروفیشنل ایکسپرٹس اور انجینئرز بھی حیران ہیں۔ اس پروجیکٹ کو فیزز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب تک 100 کلومیٹر کے علاقے میں کھدائی مکمل ہو چکی ہے۔ سارے کام کے لیے صرف لوکل کانٹریکٹرز کو ہی ہائر کیا گیا ہے، جن کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ اس میں کل 7000 کے لگ بھگ
ایکسکیویٹرز اور ڈمپ ٹرک استعمال ہو رہے ہیں، جن میں سے بہت سے تو 60 کی دہائی کے ہیں۔ فنڈز کی کمی کی وجہ سے کنکریٹ سلیبز استعمال نہ کرنے اور نہر کے کنارے کچے رکھ کر ہی دوہرا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے کم $1 بلین خرچ کم ہوا ہے، دوسرا یہ کہ یہ نہر کچی ہونے کی وجہ سے پانی آس پاس کی زمین تک بھی سرایت کر جاتا ہے اور زیر زمین بھی پانی کی سطح بلند رہتی ہے، حتیٰ کہ جہاں پہلے کچھ نہیں تھا وہاں فصلوں کی کاشت شروع بھی ہو گئی ہے، کیونکہ نہر کے مکمل ہو جانے والے حصے میں پانی چھوڑ بھی دیا گیا ہے۔ جس جگہ دریائے آمو سے نہر نکالی گئی ہے وہاں پر چھوٹا ڈیم نما پانی کا ذخیرہ بنایا گیا ہے، تاکہ جن دنوں میں دریا میں پانی زیادہ ہو جائے تو اس کی مینجمنٹ آسان ہو۔ اس کے 8 گیٹ رکھے گئے ہیں جن کے ذریعے نہر میں پانی آئے گا۔ نہر مکمل ہو جانے کے بعد اس سے واٹر پمپس کے ذریعے نہروں کے دونوں طرف 5 کلومیٹر کے فاصلے تک موجود تمام کھیتوں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ اس انقلاب سے آس پاس کے علاقوں میں ٹیوب ویلز بھی لگ گئے ہیں، جن کے لیے بجلی کی بجائے سولر پینلز لگائے گئے ہیں۔ شروع میں اس پروجیکٹ پر بے انتہا تنقید کی گئی۔ ایشیا سے مغرب تک کے انجینئرز یا خود ساختہ انجینئرز جیسے ہمارے ہاں خود ساختہ سائنسدان ہوتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ ہانکتے رہے کہ ایسا پروجیکٹ لانچ کرنا افغانوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ ان کے پاس کون سی مہارت، کون سا تجربہ یا ڈگریاں ہیں؟ یہاں تک پروپیگنڈا کیا گیا کہ کانٹریکٹرز کو تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی۔ تاہم زمینی حقائق ٹھنڈے کمروں کے ان خیالی تجزیوں سے بہت مختلف ہیں۔ جب حقیقت کے متلاشی باہر ممالک کے کچھ نیوٹرل لوگوں نے آن گراؤنڈ حقائق اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ ہر کام نہ صرف بہترین ہو رہا ہے بلکہ ٹارگٹ ڈیٹ سے بھی پہلے مکمل ہو رہا ہے، اور ہر کسی کو مزدوری یا تنخواہیں بر وقت مل رہی ہیں۔ لوکل لوگ آنے والے فوائد پر تو ایکسائٹڈ ہیں ہی، وہ اس بات پر بھی بہت خوش ہیں کہ اس پروجیکٹ سے ہزاروں لوگوں کو جابز بھی ملی ہیں۔ اس تحقیق میں کانٹریکٹرز نے بتایا کہ خود سوچئے کہ اگر کانٹریکٹرز کو ان کے پیسے نہ مل رہے ہوتے تو بھلا مطلوبہ سپیڈ سے بھی تیز کام کیسے ہو رہا ہوتا۔ بلخ، جوزجان اور فریاب تینوں صوبوں کی عوام بہت خوش ہے، کیونکہ پانی آنے سے کھیتی باڑی کے ذریعے ان کی زندگیوں میں انقلاب آنے والا ہے۔ ابھی تک اس منصوبے میں صرف ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ ترکمانستان اور ازبکستان نے اس نہر پر یہ کہہ کر سوال اٹھایا ہے کہ اس سے ان کی طرف آنے والا پانی کم ہو جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی تک بھی اس دریا بارے جتنے بھی معاہدے ہوئے وہ سوویت یونین دور کے اسی کی ریاستوں کے معاملات پر تھے، افغانستان ان میں شامل نہیں تھا۔ پھر 2022 میں جو آخری لے دے ہوئی اس میں بھی افغانستان شامل نہیں تھا، یعنی افغانستان اس دریا کے پانی پر ہوئے کسی بھی گزشتہ معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ تاہم یہ حقیقت تو اپنی جگہ ہے کہ اس کا بھی اس پانی پر اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا۔ سو افغان حکومت ان دونوں ممالک کو قائل کر رہی ہے کہ انہیں نقصان نہیں پہنچے گا، افغانستان صرف اپنا حق استعمال کرے گا۔ اگر ترکمانستان اسی دریا پر چین کے بعد دنیا کی سب سے بڑی 1400 کلومیٹر لمبی نہر کراکم کینال بنا سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں؟ یہ 2 سٹیجز میں 50 اور 80 کی دہائی میں بنائی گئی تھی تاکہ کراکم ڈیزرٹ کو سیراب کیا جا سکے۔ اس نہر کے ذریعے ترکمانستان نے صحرائے کراکم کو لش گرین کھیتوں میں تبدیل کر رکھا ہے، تو افغانستان بھی تو کچھ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے، اس پر اعتراض کیسا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر نیچے والے ممالک کے حصے کا پانی نہ روکا جائے تو اصولاً تو کوئی اعتراض نہیں بنتا، لیکن دنیا مفادات پر چلتی ہے۔ ازبکستان اور ترکمانستان دونوں ممالک افغانستان کے لیے بہت اہم ہیں، جن سے افغانستان اپنی ضرورت کی 80% بجلی لیتا ہے، اور افغانستان کی ایکسپورٹس کا بھی ایک حصہ انہی 2 ممالک سے گزر کر یورپ کے آخری کونوں تک جاتا ہے۔ یعنی ان دونوں ممالک کے ہاتھ میں ایک بارگیننگ چپ موجود ہے، جس کے ذریعے یہ زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالآخر اس مسئلے کو سیاسی طور پہ حل ہو ہی جانا ہے، کیونکہ افغانستان کا کہنا ہے کہ وہ تو اس سے پہلے اپنے حق کا پانی سرے سے لے ہی نہیں رہا اور اب لینے لگا ہے، تو اس پہ اعتراض کیسا؟ جو کہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ معاشی حوالے سے یہ منصوبہ افغانستان کے لیے بے شمار مواقع اور فوائد لانے والا ہے۔ اس کے مکمل ہو جانے پر افغانستان کو اناج کے لیے دوسروں کی مدد اور درآمدات کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس سے چند ہی سالوں میں افغانستان کے اندر نہ صرف بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ ملک خوراک میں خود کفیل ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اناج ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن سکتا ہے۔
تو ایک ایسا ملک جو 4 عشروں سے مسلسل جنگ کی آگ سے تباہ و برباد ہوا پڑا خوراک کو ترس رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ وہ 2-3 سالوں کے اندر اناج میں خود کفیل ہو کر ایکسپورٹر بھی بن جائے۔ یہی افغان قوم کے لیے بہتر بھی ہے کہ 40 سال کی جنگ و جدل میں بہت تباہی ہو چکی، اب بس ہونی چاہیے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر جنگ کی باتیں کرنا اور بات ہے، اور 40 سال مسلسل گولہ بارود کا سامنا کرنا اور بات۔ پرامن اور خوشحال زندگی اگر مغرب کا حق ہے تو یہی حق سب کا ہے، افغانستان کا بھی۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک افغانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کے لیے بھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔